بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سب سے پہلے بلتستان کے آپ باشعور، آپ غیرت مند، آپ درد دل رکھنے والے، احساس رکھنے والے اور حقوق کے بارے میں علم رکھنے والے تمام حاضرین کی خدمت میں اور بالخصوص کوآرڈینیشن کمیٹی کے صدر اور ممبران کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. بلتستان کے غیور عوام آج اس خطے کے سب سے باشعور قوم ہے. آپ کے اوپر سوال اٹھایا گیا، میں آج اس سوال کا جواب دے کر جانا چاہوں گا. سوال یہ کیا آپ لوگوں کے لیے کیوں بلتستان والے فقط احتجاج کرتے ہیں؟ دو جواب سننا سوال کرنے والے. پہلی بات تو یہ ہے تم نے سوال کر کے غلطی کی، اپنی احمقیت کا مظاہرہ کیا، اپنی نادانی کا مظاہرہ کیا. تم نے سوال کیا صرف بلتستان والے کیوں احتجاج کرتے ہیں؟ اس کا دو مطلب سامنے آ رہا ہے. پہلا مطلب یہ ہے سوال کرنے والے چاہتے ہیں فقط بلتستان والے نہیں بلکہ پورا چیبی اٹھ کے ان کے خلاف برا بلا کہے. یہ برا بلا سنے بغیر سدھرنے والے نہیں ہے، یہ اچھے الفاظ سے سدھرنے والے نہیں ہے، یہ ترتیب سے سمجھنے والے نہیں ہے. ان کو چوک چوراہے پر سنانا پڑتا ہے جب ان کی دل و دماغ میں بات سمجھ میں آتی ہے. عزیزان گرامی، آپ نے احتجاج کر کے سوال کرنے والوں کو دندان شکن جواب دیا ہے. سوال کرنے والے سن لیں، تمہیں جواب اب مل گیا ہوگا. اب ہر جگہ پر احتجاج شروع ہوا. اس سوال سے پہلے اتنا زوردار احتجاج نہیں تھا. سوال کے بعد تمانچے کے طور پر ہر علاقے میں احتجاج شروع ہو چکا ہے. سوال کرنے والے سوال کر کے پچھتا گئے. اب کھلموں میں احتجاج، اب تتش میں احتجاج، اب خپل میں احتجاج، اب شگر میں احتجاج، اب ہند میں احتجاج. اور سوال جو اپنی حیثیت سے زیادہ بولا نہیں کرتے، ورنہ بلتستان والے منہ توڑ کے رکھنے والے ہیں. ایک تو مطلب یہاں اس سوال کا یہ نکلتا ہے. دوسرا مطلب ان کا اس سوال کا یہ ہے صرف بلتستان والے کیوں احتجاج کرتے ہیں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، جواب سن لیں. خدا کے لیے صاحبان اقتدار بلتستان کو دوسرے لوگوں سے مقایسہ کبھی نہ کیا کرو. یہ ہر قوم کی طرح نہیں ہے. یہ پڑھی لکھی ملت ہے، قوم ہے، یہ زندگی قوم ہے، یہ باشعور قوم ہے، یہ پڑھی لکھی قوم ہے، یہ اپنے حقوق کے بارے میں علم رکھنے والی قوم ہے. تم نے جس کو دوسروں کے ساتھ ایک ہی ترازو میں تولنا چاہا، اب تمہیں جواب سننا پڑے گا، اب تمہیں جواب کو سہنا پڑے گا. اب تمہاری حیثیت سے زیادہ کا جواب تمہیں ملنے والا ہے. تو وقت دور نہیں ہے، تم گٹھنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاؤ گے. عزیزان گرامی، میں دعوت فکر دیتا ہوں صاحبان اقتدار کو. صاحبہ میں انجمن امامیہ کی نمائندے کے طور پر آپ سامعین سے مخاطب ہوں. میں صاحبان اقتدار کو دعوت فکر دیتا ہوں، خدا کے لیے اس اقتدار کو سنبھالنا اگر نہیں آتا ہے تو پھر جو سنبھال سکتے ہو ان کو بٹھاؤ. تم نے کبھی تیونس کی تاریخ نہیں پڑھا، تم نے کبھی اردن کی تاریخ نہیں پڑھا، تم نے کبھی ایران میں انقلاب اسلامی سے پہلے شاہ کے ساتھ کیا ہوا کبھی وہ
اپنی خیر بناؤ. تم نے کس سے پنگا لیا؟ تم نے عوام سے پنگا لیا ہے. عوام کی طاقت جو ہے ہر حکومت کے لیے طاقت کا سر چشمہ یہ عوام ہے. تم نے سر چشمہ طاقت سے پنگا لیا ہے. اب تمہاری بوری کے سر لپیٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہ عوام درد رکھنے والا عوام ہے. یہ عوام اپنے بارے میں سمجھتے ہیں. میں عرض کروں گا وقت ہے اب بھی تمہارے پاس. کبھی اس عوام کے احتجاج کو معمولی مت سمجھو. جو وہ تب حکمران ہوتے ہیں وہ ایک آدمی کا اگر احتجاج کرے تو اسی کے مسئلے کو حل کر کے ایک نفر کے احتجاج کو سنجیدہ لیتے ہیں. اور جو بے غیرت ہوتے ہیں، جو نادان ہوتے ہیں، جو جاہل حکمران ہوتے ہیں، اتنی کثیر تعداد کے احتجاج کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں. یہ غیر سنجیدہ حکمران، یہ نادان حکمران ہے. اتنی کثیر تعداد اب بھی ان کے پلے میں نہیں آئی. جب تک سارے جیبی کے عوام کھڑے ہو کر ان سب کو چوک چوراہوں پر ہر نماز کے خطبے میں، ہر میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، ہر جگہ پر ان کو برا بلا نہ کہے، یہ سمجھنے والے افراد نہیں ہیں. لہٰذا ہر کسی کو اٹھنا ہوگا. عزیزان گرامی، زحمت تمام کر دی میں آخر میں یہی عرض کروں گا. افسوس ہوتا ہے، ایک چیز پر افسوس ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ جن کی اولادیں سبسڈائز گندم کھا کے پلے ہیں، جن کی ہڈیاں سبسڈائز گندم سے بڑے ہیں، اور جن کی زندگی سبسڈائز گندم سے چل رہی ہے، جب وہ لوگ سبسڈائز گندم کے خلاف، تحریک کے خلاف بولتے ہیں تو جیبی کا یہ خوشبودار فضا ان کے منہ کھولتے ہی بدبودار ہو جاتا ہے. السلام علیکم. خطیب اسلام المسلمین شیخ مرزا علی صاحب قبلہ کو یہاں پنڈال میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے کھڑے ہو کے شربت کو استقبال کریں. بر محمد وآل محمد صلی اللہ